بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دی فارم فٹ۔ گرمیاں آ گئی ہیں تو گرمیاں اپنے ساتھ بہت سی ایسی مزیدار چیزیں لے کے آتی ہے جو ہم بہت شوق سے اور بہت مزے سے استعمال کرتے ہیں، جن میں کئی قسم کے پھل ہیں اور اسپیشلی ایک پھل جس کو ہم پھلوں کا بادشاہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں ایک ویڈیو میں، وہ ہے مینگوز۔ اس کے علاوہ مینگوز کے بارے میں آپ بہت کچھ پڑھ چکے ہیں، بہت کچھ سن چکے ہیں، اس کے فائدے، اس کے نقصانات۔ میں نے سوچا کیوں نہ جو اور بھی پھل آتے ہیں جو اسپیشلی گرمیوں میں آتے ہیں، کیوں نہ ان کے بارے میں بھی بات کی جائے۔ تو یہ ایک سیریز ہے، 2 سے 3 ویڈیو انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، ایک پھل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہر ویڈیو میں، کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں کیا کچھ پایا جاتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصان کیا ہیں اور اس کا بہترین طریقہ کھانے کا کیا ہے جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ آج ہم بات کریں گے اسپیشلی ایسے پھل کے بارے میں جس کو ہم عام زبان میں اردو میں اسپیشلی ہم کہتے ہیں آلو بخارا، یعنی کہ پلم۔ آلو بخارا جو ہے یہ بہت ہی مزیدار، خوش ذائقہ، میٹھا ایک پھل ہوتا ہے۔ اب اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں، اس کی افادیت کی بات کریں، اس کے اندر جو وائٹامنس کی بات کریں، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے بہت سے وائٹامنس، بہت سے منرلز اور بہت کچھ پایا جاتا ہے اس کے اندر۔ تو اسپیشلی اگر ہم سب سے پہلے اس کے فائدے کی بات کریں تو فائدے میں سب سے مین اس کا فائدہ ہے کہ یہ آپ کے دل کو بہت زیادہ طاقت پرووائڈ کرتا ہے۔ یعنی کہ جن لوگوں کو دل کا مسئلہ ہے، جن کو ہارٹ ڈیزیز ہے، جو دل کے مریض ہیں یا جن کا دل کمزور ہے، ان سب کو ہارٹ کو، ان کے دل کو بہت زیادہ یہ طاقت پرووائڈ کرتا ہے۔ یعنی کہ ہارٹ کے جو مسلز ہیں اس کو یہ بہت زیادہ طاقت پرووائڈ کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کے اندر بہت زیادہ وائٹامن اے پایا جاتا ہے۔ وائٹامن اے جو ہے وہ اسپیشلی آپ کی آنکھوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر یہ تھوڑا سا ترش ہوتا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا کھٹا ہوتا ہے، اور کھٹے ہونے کی وجہ سے اس کے اندر وائٹامن سی بھی بھرپور پایا جاتا ہے۔ وائٹامن سی جو ہے، جو کہ آج کل ہماری بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمارے بچے، بڑے، بوڑھے، عورتوں سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، تو اسی لیے وائٹامن سی اس کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وائٹامن سی جو ہے یہ آپ کی قوت مدافعت، یعنی کہ آپ کی امیونٹی کو بہت زیادہ اسٹرانگ کرتا ہے، اسی لیے اس کے اندر وائٹامن سی بھی بھرپور قسم کا پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر وائٹامن B12 بھی پایا جاتا ہے۔ B12 جو ہے وہ آپ کی ہڈیوں کے لیے، آپ کے جوڑوں کے لیے، آپ کے پٹھوں کے لیے، ان کی مضبوطی کے لیے بہت زیادہ ایک کارآمد ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایسے فائبر پائے جاتے ہیں جو آپ کی کانسٹیپیشن کو دور کرنے میں کافی زیادہ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ فائبر کی کمی کی وجہ سے ہمیں کانسٹیپیشن یعنی کہ قبض کا مسئلہ رہتا ہے۔ اگر کسی بندے کو قبض کا مسئلہ ہے تو وہ ڈیلی کے 1 سے 2 جو اس کے دانے ہیں وہ کھائے، تو اس سے بھی اس کی فائبر کی کمی پوری ہوگی اور اس کی وجہ سے آپ کا جو کانسٹیپیشن کا ایشو ہے وہ بھی حل ہو جائے گا۔ چونکہ میں نے فائبر کی بات کی، تو فائبر کی کمی اگر آپ کی یہ پھل پوری کر رہا ہے، تو فائبر کی کمی پوری کرنے کی وجہ سے آپ کا جو ویٹ، بڑھا ہوا ویٹ ہے، آپ کا جو بڑھتا ہوا پیٹ ہے، اس کو بھی یہ کم کرنے میں کافی حد تک مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کا اور استعمال کی بات کریں، یہ نہ صرف بڑوں کے لیے بلکہ بچوں کے لیے بھی بہت زیادہ کارآمد ہے۔ بچے جو بہت زیادہ تھک جاتے ہیں کھیلتے کھیلتے یا پڑھتے یا پڑھنے والے بچے ہیں، وہ بہت زیادہ لیزینس کا شکار ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی 1 سے 2 دانے ڈیلی کے کھلانے سے ان میں یہ جو لیزینس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر زنک بھی کافی زیادہ پایا جاتا ہے، جو کہ مردوں کے لیے، ان کی مین پاور کے لیے بہت زیادہ ہی فائدہ مند ہے۔ اگر ہم اس کی کھانے کی بات کریں کہ ہمیں اس کو کس ٹائم کھانا چاہیے، تو میں پہلے بھی اپنی کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ پھلوں کو ہم نے رات کو نہیں کھانا چاہیے اور خالی پیٹ نہیں کھانا چاہیے۔ خالی پیٹ کیا ہوتا ہے؟ خالی پیٹ اس کے اندر جو آپ کا لبلبا ہے، آپ کا جو پینکریاز ہے، وہ ابھی صحیح طرح ایکٹیو نہیں ہوتا، تو اس کو ایکٹیو ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو ہم خالی پیٹ اگر ہم پھل کھاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کو جلدی سے ایکٹیو کر کے، تو پھر جو آپ کے انسولین بنانے کا جو عمل ہے وہ تیز کر دیتا ہے، اسی لیے آپ کو شوگر ہونے کا، ڈائبٹیز ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اس کو خالی پیٹ اور کھانے کے فوراً بعد نہیں کھانا چاہیے، اور تیسرے نمبر پہ رات کو سوتے وقت اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ ایک اور اس کا بہت زیادہ استعمال میں نے دیکھا ہے، اس کا جوسز بہت زیادہ اس کا بنایا جاتا ہے۔ اب جوس بنا لیں، جوس اس کے لیے ٹھیک ہے، لیکن ہم جوس کا جو استعمال ہے وہ ایسے کرتے ہیں کہ جوس میں ہم کافی زیادہ شوگر کا استعمال کرتے ہیں۔ جو فائدہ اس کے جوس کا ہونا ہے وہ شوگر ڈال کے اس کا الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے، تو جوس کا استعمال کرنا ہے تو آپ وداؤٹ شوگر یوز کریں، اگر نہیں تو آپ ویسے کھانا، تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے بنائی تھی کہ آپ کو ایک پھل جو گرمیوں کا تحفہ ہے وہ آپ کو اس کا فائدہ پتہ چلے، آپ کو اس کا استعمال پتہ چلے اور آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ سیانے کہتے ہیں کہ پھلوں کا بہترین استعمال اور اس کا فائدہ
تب ہوتا ہے کہ جب پھل نیا نیا مارکیٹ میں آتا ہے، جب اس کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے، اور جب سیزن جا رہا ہوتا ہے تو اس کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ایک یہ بھی بہت زیادہ ایک کارآمد چیز ہے کہ ہمیں جیسے ہی پھل آنا شروع ہو ہم اس کا بھرپور استعمال کریں، اور جانے والا ہو تو ہم اس کو بالکل چھوڑ دیں۔ تو یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو آپ کے لیے بنائی اسپیشلی کہ تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ اگر فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ اگر کوئی سوال ہے آپ کا تو مجھے انسٹاگرام پہ یا آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھرپور جواب دوں گا۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں سب کی بیماری دور کرے اور ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے کے نیچے رکھے۔ اس دعا کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، بہت زیادہ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔